آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ آپ کی نظر میں ان مسائل کا کوئی حل ہے؟ سلطان نے ہلکا سا چہرہ مرجان کی طرف کیا۔ سلطان کے سوال پر سب مرجان کو دیکھنے لگے، مگر وہ خاموش تھی۔ سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق الگ الگ مطلب نکال رہے تھے۔ کچھ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی مائک کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اب اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہو۔ اگلے لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول سلطان، رائٹر ہیں گہر نیاب، یہ ایپیسوڈ نمبر 23 سٹارٹ کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ بوا، یہ ہماری بیٹی مرجان ہے، انہیں ان کا کمرہ دکھا دیں اور جلدی سے کھانا لگوا دیں۔ وہ باورچی خانے سے نکلتی ایک عمر دراز خاتون سے کہتے خود اشرف کی طرف مڑے تھے۔ آؤ میاں، تمہیں بھی تمہاری آرام گاہ دکھاتے ہیں۔ خوشی ان کے لہجے میں صاف جھلک رہی تھی۔ صاحب یہ، ابھی وہ 2 ہی قدم چلے تھے کہ بوا کی آواز پر مڑے۔ وہ مرجان کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائے باغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مرجان ایک نظر سامنے کھڑی خاتون کو دیکھتی اور پھر ان کو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہاں چل کیا رہا ہے۔ بوا، بچی پریشان ہو رہی ہے؟ وہ آہستگی سے بوا کی طرف جھک کر بولے۔ بوا نے نمکین پانی سے بھری آنکھوں کا زاویہ ان کی طرف کیا تھا۔ کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ درست ہے؟ بوا کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلا کر ان کی سوچ کی تصدیق کی تھی۔ بوا نے جھٹ سے رخ مرجان کی طرف موڑا۔ بوا واری، بوا قربان، میری شمائلہ کی بیٹی آئی ہے۔ مرجان کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی ماں کو کیسے جانتے تھے؟ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ بوا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے جیتے جی تجھ سے ملا دیا۔ بوا نے کتنی دیر اسے محبت سے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ انہوں نے اشرف کو اشارے سے اس کا کمرہ بتا دیا تاکہ وہ جا کے آرام کر لے۔ شاید وہ بوا کا مرجان سے ملنے کے بعد کیا جانے والا سوال جانتے تھے۔ جب کافی دیر بعد وہ ان کے گلے سے ہٹی تو بوا کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ انہوں نے آنکھیں صاف کی اور اس کا ماتھا چوما، پھر دایاں رخسار، پھر بایاں، اور اب باری باری ان کے دونوں ہاتھ چوم رہی تھی۔ بالکل میری شمائلہ جیسی ہے، کیوں چھوٹے صاحب؟ وہ مرجان کے ہاتھ محبت سے تھامے ان سے پوچھ رہی تھی۔ جی بوا، ہو بہو شمائلہ کی فوٹو کاپی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ بوا مسکراتے مسکراتے اچانک مرجان کے پیچھے دیکھنے لگی۔ چھوٹے صاحب، شمائلہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ شمائلہ کے نام پر ان کے چہرے پر تاریکی پھیل گئی، جو کہ مرجان نے صاف نوٹ کی تھی۔ بوا، وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بتاتے ہوئے ان کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ہائے میری بچی! بوا کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ مرجان کی آنکھوں کے پردے پر وہ بھیانک رات اتری تھی۔ وہ اس کا ہجوم کو چیرتے ہوئے ماں تک پہنچنا، اس کی ماں کے منہ سے ادا ہوئے وہ 3 لفظ، مرجان میرا ذوالفقار۔ اس نے اگلے لمحے خود کو گلیوں میں اندھا دھند بھاگتے پایا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی خون میں لت پت لاش لہرائی۔ ایک کے بعد ایک منظر اسے یاد آیا تھا۔ ایک آنسو اپنی حدود پار کرتا اس کے گال پر آ پھسنا تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل پر کبھی نہیں روئی تھی، کیونکہ اس نے اسی رات باپ کے قاتل سے بھی جینے کا حق چھین لیا تھا۔ اگر اس کا باپ نہیں رہا تھا تو مجرم بھی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اگر وہ یتیم ہوئی تھی تو قاتل کے بچے بھی اسی کے ساتھ یتیم ہوئے تھے۔ ہاں، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس رات کے بعد وہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ اگلے سین پر بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا آپ نے۔
चलते हैं अगले सीन पर। एक नहायत वसीओ अरीज कमरे के वस्त में एक लंबी डाइनिंग टेबल मौजूद थी, जिसके दोनों तरफ तकरीबन 15-15 कुर्सियां लगी थी, जिन पर मुख्तलिफ लोग मसलन लड़के, लड़कियां और कुछ बड़े हजरात मौजूद थे। मर्द पैंट शर्ट जबकि लड़कियां कमीज शलवार में मलबूस थीं। सबके सामने टेबल पर एक एक माइक भी मौजूद था। सभी अपने लैपटॉप खोले बैठे थे। सरबराही कुर्सी पर ब्लैक गाउन के ऊपर ब्लैक ही जुब्बा ओढ़े वो पूरी शान से विराजमान थी। उसकी शख्सियत देखते ही सबसे पहला लफ्ज़ सुल्तान दिमाग में आता था, और वह हकीकतन सुल्तान ही थी, किरदार की भी और अंदाज से भी। उसके जुब्बे के नीचे गर्दन से निकलता एक माइक उसके मुंह के करीब आता नजर आ रहा था। हर किसी को बोलने के लिए हल्का सा झुकना पड़ता था, जबकि अगर सुल्तान जवाब देने के लिए बोलती तो उसकी गर्दन सीधी तनी होती। उसके बाएं जानिब बैठी मरजान ने ये चीज़ बड़ी शिद्दत से नोट की थी। उसे मीटिंग में कुछ देर पहले की बात याद आई। जब वो मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो उसने मुलाजमा को इस बात पर डांटा था कि सब कुर्सियों के सामने माइक हैं, मगर सरबराही कुर्सी के सामने तुमने माइक ही नहीं रखा। इतनी लापरवाही कौन करता है? मैडम, सुल्तान के सामने माइक नहीं रखा जाता। मुलाजमा ने आराम से उसके इल्म में इजाफा किया था, बगैर उसकी डांट को खातिर में लाए। क्यों? मरजान को तशवीश हुई थी। माइक में बोलने के लिए झुकना पड़ता है मैडम, और अगर वो आम लोगों के सामने झुकने लग गई तो फिर सुल्तान कैसी? आर यू ओके मरजान? सुल्तान की रोबदार मगर मीठी आवाज़ कमरे में गूंजी तो वो अपने ख्याल से वापस निकली। या आई एम ओके, उसने फ़ौरन जवाब दिया था। फिर इसकी नज़र बिल्कुल अपने ऐन सामने, जबकि सुल्तान के दाएं जाने पड़ी खाली कुर्सी पर पड़ी थी। उसकी बैग पर किसी का नाम दर्ज नहीं था। ये कुर्सी किसकी हो सकती है? एक नया सवाल उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। बाएं तरफ मौजूद लोगों में 10वें नंबर पर बैठा एक आदमी अपने माइक की तरफ झुका। सुल्तान, बलूचिस्तान में लोग बेवजह कत्ल हो रहे हैं और कातिल को किसी का खौफ ही नहीं। वो कत्ल करके फख्र से सबको बताता है। मरजान ने अपना सवाल पसे पुश डालकर उनकी बात सुनी थी। उसके बाद दाएं जानिब की कतार में से एक लड़की अपने माइक की जानिब झुकी। पंजाब में रेप केस बहुत बढ़ गए हैं। 2024 में पाकिस्तान में कुल 5,339 रेप केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ पंजाब में 4,641 केस रिपोर्ट किए गए। अंदाज़ा लगाएं कि 87% जुल्म पंजाब में होता है और पंजाब की पुलिस मीठी नींद सो रही है। कसूर शहर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कोई कानून का डर ही नहीं रहा। वहाँ हर दूसरा बच्चा जुल्म का शिकार है। एक और आवाज़ उभरी। आप क्या कहती हैं इस बारे में? आपकी नज़र में इन मसाइल का कोई हल है? सुल्तान ने हल्का सा चेहरा मरजान की तरफ किया। सुल्तान के सवाल पर सब मरजान को देखने लगे, मगर वो खामोश थी। इसलिए नहीं कि उसे जवाब नहीं आता था, बल्कि इसलिए कि वह सब की तरह झुकना नहीं जा रही थी, और अगर वो सीधी रहकर बात करती तो उसकी आवाज़ सब तक नहीं पहुंच पाती। उसकी खामोशी से सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। कुछ आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। वो कुछ देर यूं ही माइक को देखती रही और फिर उसने एक नज़र सबको देखा। अब उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो। अगले लम्हे उसने हाथ बढ़ाकर माइक को उठा लिया। उसके इस अमल से जहां हर किसी के चेहरे पर हैरत थी, वहीं नकाब के पीछे सुल्तान के होंठ मुस्कुराए थे। खौफ, उसने बात का आगाज़ किया। खौफ इन तमाम मसाइल का हल है। मुजरिम जुर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं रहा। इन्हें लगता है कि वो रिश्वत देकर बच जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में आम सी बात है। अगर मुजरिम के दिमाग में एक लम्हे के लिए भी सज़ा का सोचकर
خوف آ جائے تو وہ کم از کم 1 گھنٹہ جرم کرنے کے بارے میں اور سوچے گا، اور اگر یہ خوف اس کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے تو وہ رکی، پھر تو کوئی جرم کرنے کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں۔ ٹیبل کے اطراف میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک بولا تھا، بالکل، وہ ایک بار پھر سے بات کا آغاز کر چکی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ جرم کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین نے نہ تو معاف کرنا ہے اور نہ ہی سزا میں کوئی رعایت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں اگر ایک مسئلہ اداروں کی لاپرواہی ہے تو دوسرا سنگین مسئلہ بدنامی ہے۔ مظلوم اس لیے بھی اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو رپورٹ نہیں کرواتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مجرم کو سزا ملے یا نہ ملے مگر معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ اگر ممکن ہو تو ہمیں یہ اداروں کو بتانا چاہیے کہ وہ اس طرح کام کریں کہ مظلوم کا نام بھی نہ آئے اور مجرم کو سزا بھی دی جائے۔ اپنی بات کر کے وہ خاموش ہو چکی تھی۔ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے پسند آیا مرجان، مگر سلطان نے بولنا شروع کیا، مگر ہم اداروں کو سمجھانے کی بجائے اپنا ادارہ بنائیں گے، دا سلطانز ورلڈ۔ ایکسیلنٹ، گریٹ، آسم سلطان، امیزنگ، واو۔ تالیوں کی گونج میں کئی الفاظ داد کے لیے گونجے تھے۔ سلطان کے فیصلے سے ہر شخص کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ اس خوشی کے سماں میں اچانک ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے آنے سے سب بالکل خاموش ہو گئے۔ باہر کوئی دلاور خان نامی آدمی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دلاور کے نام پر جہاں سلطان نے اسے آنے کی اجازت دی تھی وہاں مرجان کا دل تھما تھا۔ باقی کی میٹنگ کل ہوگی، ٹائمنگ آپ کو مرجان بتا دیں گی۔ ناؤ یو کین گو۔ سلطان کے کہنے پر سب اپنے اپنے لیپ ٹاپ بند کر کے باہر کی طرف جانے لگے۔ دوسری طرف دروازہ کھلا اور دلاور خان قمیض شلوار میں ملبوس، کندھوں پر شال اوڑھے، مردانہ چال چلتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر مرجان پر پڑی تھی جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر جمے تھے۔ سلطان نے اسے اپنے دائیں طرف والی کرسی کی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ پروقار انداز میں چلتا کرسی پر آ بیٹھا، مگر نظریں 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ مرجان سے نہیں ہٹا سکا تھا۔ سب نے باہر نکلتے ہوئے مڑ کر ایک دفعہ اس کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو دیکھا تھا جو پچھلے تقریباً 2 سال سے خالی تھی، مطلب اس پر بیٹھنے والا بھی آج آ گیا تھا۔ مرجان کی نظریں دلاور پر جمی تھی۔ سبھی اٹھ کر باہر جا چکے تھے مگر وہ نہیں اٹھی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس سے اٹھنے نہیں ہوا تھا۔ وہ کتنے عرصے کے بعد اسے یوں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ میں کل انشاءاللہ 7 بجے اپلوڈ کروں گی، اور اس میں عائشہ اور زین ابرار کے سارے کارنامے وہ ہوں گے، اوکے؟ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں ویڈیو کو، کمنٹ کیا کریں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔